بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے نظم نوجوان سے خطاب پر مشتمل ہے۔ شاعر کا نام اسرار الحق مجاز ہے۔ اس سے قبل کہ ہم باقاعدہ طور پر نظم کی تشریح کا آغاز کریں، شاعر کا تعارف اور ان کی کلام کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ نام ان کا اسرار الحق جبکہ مجاز تخلص تھا۔ 1910 میں یہ بھارت میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی، جبکہ بی اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا تھا۔ کم سنی میں ہی شعر گوئی کی طرف جو ہے راغب ہو گئے تھے، اور زمانہ طالب علمی میں ہی ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ ہوئے تھے۔ جس زمانے کے یہ شاعر ہیں، ظاہر ہے یہ وہ دور تھا کہ جب بر صغیر کی سیاسی، سماجی، معاشی ہر طرح سے حالت جو ہے وہ ابتر تھی۔ یعنی بر صغیر جو ہے سیاسی، سماجی اور معاشی غلامی کا شکار تھا۔ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو برے حالات وہاں پیدا ہوئے تھے، اس نے شاعروں، ادیبوں کی فکر اور مزاج میں ایک انقلاب برپا پیدا کر دیا تھا، اور انہی حالات نے جو ہے اسرار الحق مجاز کی فکر اور مزاج میں سرمایہ داری اور جاگیرداری نظام کے خلاف جو ہے نفرت پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ نظم کو جو ہے شعری اظہار کا وسیلہ بنایا، کیونکہ نظم جو ہے اپنے دامت میں بہت وسعت رکھتی ہے۔ کسی بھی موضوع کو عمدگی سے بیان کرنے کا نظم جو ہے وہ مؤثر ترین ذریعہ ہے، کیونکہ یہ ایک مخصوص موضوع پہ ہوتی ہے، اور تمام کے تمام اشعار شروع سے لے کے آخر تک موتیوں کی لڑی کی طرح جو ہے وہ اس میں ایک تسلسل اور ربط کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ رات اور ریل، انقلاب اور شوق گریزاں جو ہیں ان کی معروف نظمیں ہیں، جبکہ آہنگ، شب تار، ساز نو، کلیات مجاز یہ ان کے شعری مجموعوں کے نام ہیں۔ اسرار الحق مجاز جو ہیں یہ اپنے وقت کے بہت مقبول اور اہم نظم گو تھے، اور شاعری میں رومانیت کے ساتھ ساتھ انقلابی فکر، اقبال کا رنگ، جوش، اثر آفرینی، روانی اور غنائیت جو ہے وہ ان کے کلام کے نمایاں اوصاف ہیں۔ اب یہ جو نظم آج ہم جس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اقبال کے رنگ میں ہی اس میں رنگ دکھائی دیتا ہے ان کا، کیونکہ یہ نظم جو ہے یہ مجاز کی انقلابی فکر کو ظاہر کر رہی ہے، اور لب و لہجے، مزاج اور زبان کے حوالے سے یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی شاعری کا عکس دکھائی دیتی ہے۔ پہلا شعر اس کا دیکھتے ہیں۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ نظم کا عنوان جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ نوجوان سے خطاب نظم کا عنوان ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر شعراء جو ہیں وہ نوجوانوں کو ہی خطاب کیوں کرتے ہیں یا انہی سے مخاطب کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ، بلکہ سرمایہ افتخار ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی جو ہے معاشرہ ترقی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہو پاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جوانی جو ہے انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے جب اس کی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور ہر حوالے سے اس کی توانائیاں دوسروں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ جوش و جذبہ، ولولہ
توانائی، طاقت، ہمت، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس عمر میں اپنی عروج پر ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شعراء بھی جو ہیں وہ اپنے کلام میں زیادہ تر نوجوانوں کو ہی خطاب کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نوجوان اگر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اور مثبت سمت میں استعمال کریں تو وہ معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. یعنی ملک کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ ان کے مرہون منت ہے. اگر یہ چاہیں تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر ملک و قوم کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ جو شعر ہے پہلا اس کا دیکھتے ہیں. جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. اے نوجوان اپنے اندر آگ، بجلی اور بادل جیسی خوبیاں پیدا کر کہ موت بھی تیرے روب و دبدبے سے کانپنے لگے. اب یہ اس میں 3 عناصر کا جو ہم دیکھ رہے ہیں شاعر ذکر کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں کہ پہلا جو ہے عنصر وہ آگ. آگ کا ذکر کیا ہے؟ آگ کس بات کی علامت ہے؟ آگ جو ہے حرارت کی علامت ہے. آگ جو ہے جلا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. دوسری جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے برق، یعنی بجلی. بجلی اپنی تیزی و تندی اور رفتار اور کڑک اس حوالے سے جو ہے جانی جاتی ہے. اور بادل کا کام کیا ہے؟ برسنا، یعنی رویدگی کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، شادابی کی علامت ہے، زرخیزی کی علامت ہے. اور بادل جو ہے وہ سب پر یکساں برستا ہے. یعنی وہ 3 ایسے عناصر فطرت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جن کی اپنی مخصوص اور ممتاز صفات ہیں، خوبیاں ہیں. اور یہی خوبیاں اور یہی اوصاف جو ہیں وہ اسرار الحق مجاز جو ہیں وہ اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں ان کو کہ اپنے اندر آگ، بجلی اور بادل جیسی صفات پیدا کر لو اور اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ موت بھی تمہارے سامنے کانپنے لگے. اب اس میں جو اہم بات ہے وہ دیکھیں کہ یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر نوجوان جو ہیں اپنی صلاحیتوں کو، توانائیوں کو، طاقتوں کو، شباب کو بھرپور طریقے سے اور مثبت سمت میں استعمال کریں، یعنی اپنی جوانی کو جو ہے وہ پوری دنیا کی امانت سمجھتے ہوئے اسے ضائع کرنے کے بجائے تعمیری کاموں میں صرف کریں. یوں سمجھ لیجئے کہ نوجوانوں کو ان کی مخفی صلاحیتوں کو ابھارنے اور انہیں راہ عمل میں مستعد اور ہوشیار رہنے کی جو ہے تلقین کی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے وہ ان کے اندر آگ، بجلی، بادل جیسی حرارت، تیزی و تندی اور شادابی جیسی صفات جو ہیں وہ پیدا کرنے کو کی تلقین کر رہے ہیں شاعر. اب یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ ان کی شاعری پر جو ہے اقبال کی فکر اور ان کے افکار، ان کے خیالات کا جو ہے رنگ غالب دکھائی دیتا ہے. تو اس میں یہ چیز آپ دیکھیے کہ اس نظم میں جو ہے اس کی جھلک اس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. اقبال کی نظم جاوید کے نام، بالخصوص نظم کی بحر اور ردیف کے حوالے سے یہ مماثلت جو ہے اور بھی قریب ہو جاتی ہے. اس نظم میں بھی جاوید کے نام جو
اقبال نے نظم لکھی تھی، اس میں بھی وہ نوجوانوں کو متحرک ہونے اور عمل کی راہ پر گامزن ہونے کی جو ہے اقبال تلقین کر رہے ہیں، جس کا پہلا شعر تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور یہ نظم جو اسرار الحق مجاز کی ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کہ اس کی جو ردیف ہے پیدا کر پیدا کر، یہ اسی نظم کی ردیف کے ساتھ مماثل ہے۔ اچھا، مجاز جو ہے ویسے تو بنیادی طور پر یہ رومانوی نظم کو شاعر تھے، لیکن ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد انہوں نے ظلم و جبر، استحصال اور ناانصافی کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی تھی بلکہ انقلاب کا نعرہ بھی بلند کیا تھا۔ اور ان کا زمانہ دراصل برِ صغیر کی طویل غلامی کے سایوں میں آزادی کے سورج طلوع ہونے کا زمانہ ہے۔ یعنی یہ وہ دور ہے کہ جو بے شک ہے تو غلامی کا دور، لیکن اس میں لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعور بیدار ہو رہا ہے، سیاسی لحاظ سے بھی ان کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے اور وہ آزادی کی جانب گامزن ہو رہے ہیں، منظم ہو رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں آزادی کے حصول کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو ہے نئی نئی تحریکیں سامنے آتی ہیں، اور نئی نئی تحریکوں کا جنم لینا اور پھر اس کے ساتھ افراد کی جدوجہد، نئے عہد کے خواب دیکھنا، یہ سارا جو ہے وہ اس کا پس منظر وہی ہے جو قیام پاکستان سے قبل کے حالات تھے سارے۔ مجاز نے جو ہے یہ نظم اگرچہ 20ویں صدی کے 5ویں عشرے میں لکھی تھی، لیکن اس میں جو ہے ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اقبال کی تقلید میں نوجوانوں سے خطاب کی وہی گونج سنائی دے رہی ہے جو کہ ان کی نظم جاوید کے نام پڑھتے ہوئے ہمیں سنائی دیتی ہے۔ تو پہلا شعر جس میں آپ نے دیکھا کہ شاعر جو ہیں وہ اپنے نوجوانوں میں بجلی، آگ اور بادلوں جیسی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ اپنے اندر حرارت پیدا کر لیں گے، جب وہ اپنے اندر تیزی و تندی پیدا کر لیں گے، جب وہ اپنے اندر دنیا کو شاداب کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی جو مخفی صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں گی، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ دنیا کو کہاں سے کہاں ترقی کی کہ بام تک پہنچا سکتے ہیں۔ حوالے کے چند اشعار دیکھ لیجئے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اسی طرح ایک اور شعر دیکھیے، حوالے کے طور پہ آپ اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ شعروں کے استعمال سے آپ کی تشریح میں جو ہے اچھے نمبر آتے ہیں۔ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ اس کے بعد ہم دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر کچھ یوں ہے: صدائے تیشائے مزدور ہے تیرا نغمہ، سنگو خشت سے چنگو رباب پیدا کر۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں تیشا جو ہے، تیشائے مزدور، یہ کیا ہے کہ مزدوری کا اوزار جو کھدائی کے کام، تیشا جو ہے اس سے زمین کی کھدائی کا کام لیا جاتا ہے، زمین کی کھدائی، اس کو کھودنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کو کھدائی کرتے وقت جو ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو جو ہے شاعر نغمہ قرار دے رہے ہیں نوجوانوں کا۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جو مزدور کے تیشے کی آواز ہے تیرا نغمہ ہے، تو پتھر اور اینٹ سے اپنے لیے لطف کا سامان پیدا کر۔
یعنی شاعر محنت کی عظمت جو ہے اس کو چونکہ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے وہ یہاں محنت کی تلقین کر رہے ہیں نوجوانوں کو، اور انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے عمل کے ذریعے دنیا میں نام پیدا کرو، نہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے مقصد سے غافل ہو جا، کیونکہ اصل مقصد حیات کو یاد رکھنے والے لوگ ہی کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، اور مقصد کو فراموش کرنے والے ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو تیشے کی آواز سے صدا پیدا کرنا، یعنی نغمہ اس کو قرار دینا سے مراد کیا ہے شاعر کی، کہ وہ نوجوانوں کو عمل کی طرف ابھار رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، انہیں محنت کی تلقین کر رہے ہیں، ان کے اندر تحریک پیدا کر رہے ہیں کہ عمل پہم اور مسلسل محنت جو ہے نوجوانوں کو اس سے جی نہیں چرانا چاہیے، بلکہ تیشہ عمل جو ہے اس کو انہیں مسلسل حرکت میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جنت تیری پنہا ہے تیرے خونے جگر میں، کہ جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنی ہی زیادہ بلندیوں کو چھوتے چلے جاؤ گے۔ اور یہاں بھی شاعر کا مطمع نظر جو ہے وہ محنت ہی ہے، وہ عمل کی ترغیب دے رہے ہیں، محنت میں عظمت ہے یہ باور کروا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے اینٹوں پتھروں اور مٹی سے بنا ہوا یہ جہان جو ہے اس کی تعمیر نوجوانوں نے کرنی ہے، اور یہاں پہ جو مزدور ہے نا یہ استارہ ہے کوشش کا، عمل کا۔ اور پھر قرآن میں بھی تو یہی کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی الکاسب حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے درس کس بات کا دیا جا رہا ہے، تلقین کس بات کی جا رہی ہے؟ محنت کرنے کی۔ نوجوانوں کو شاید محنت کی طرف جو ہے راغب کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حوالے کا شعر آپ نوٹ کر لیجئے۔ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ اب یہ جو چونگ اور رباب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ آلات موسیقی ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو راگ رنگ کی محفلیں ہیں، یہ نغمے ہیں، یہ رقص و سرود ہیں، یہ تمہاری زندگی کے مقاصد نہیں ہیں۔ تمہارا نغمہ کیا ہے؟ صدائے تیشہ مزدور، اور اینٹ اور پتھر کیا ہیں؟ تمہارے چنگ و رباب۔ یعنی محنت کرو۔ ایک لفظ کی مناسبت سے تیشہ مزدور سے آگے وہ سنگ و خشت اور پھر نغمے سے چنگ و رباب کا جو ذکر کر رہے ہیں، تو یہی جو ہے احساس دلا رہے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے زندگی کا اس کی جانب جو ہے توجہ دلا رہے ہیں نوجوانوں کی، کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے چند اور اشعار دیکھ لیجئے اس کے حوالے کے طور پہ جو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، نہ عزت نہ شہرت نہ فرما روائی۔ یعنی جو مشقت کی ذلت، یعنی ظاہر ہے کہ محنت اور مشقت کے راستے میں تکلیفوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ تکلیفیں اور راستے کی جو رکاوٹیں ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں، منزل جو ہے وہ ان کو عبور کرنے کے بعد ہی ملتی ہے، اور محنت کے بغیر جو ہے کوئی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، نہ وہ عزت حاصل کر پاتا ہے، نہ شہرت، اور نہ ہی دنیا پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ یعنی دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، مقام بنانے کے لیے، عہدہ پانے کے لیے، کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے جو ہے کٹھن اور کڑی محنت کی ضرورت ہے انسان کو۔
ایک اور شعر دیکھیے حوالے کے طور پہ، رنگ ہو یا خشت، خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے ہونے جگر سے نمود۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ محنت کے بنا ممکن نہیں، محنت کے بل پر ہی آپ کامیابیوں کو حاصل کر پاتے ہیں اور اپنی منزل مراد تک پہنچ پاتے ہیں۔ اب اس کا تیسرا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانک پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ بانک پن کا مطلب ہوتا ہے شوخی، اچھوتا کا مطلب ہوتا ہے منفرد، کہ اے نوجوان تو اپنا کردار اتنا بلند کر کہ ستاروں کی محفل تجھے اپنے قدموں میں نظر آئے۔ اب ستاروں کی محفل کا قدموں میں نظر آنا کیسے ممکن ہے؟ یعنی کیا احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کہ کردار کی بلندی کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ایسی با کردار جوانی پیدا کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ستارے تمہاری گرد راہ ہوں جس میں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ جب اپنے عمل، علم اور کردار کے ذریعے دنیا کو تسخیر کرنے کی کوشش کرو گے، قول و فعل کا درست سمت میں استعمال کرو گے، تبھی یہ سب ممکن ہے۔ یعنی محنت کا پیغام ہے، اور دوسرا اپنے عمل اور کردار کی بلندی کی طرف جو ہے راغب کیا جا رہا ہے۔ عہد جوانی جو ہے وہ سبھی پر ہی آتا ہے، لوگ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زندگیاں گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ صرف انہی کو یاد رکھتی ہے، ہسٹری صرف انہی کو زندہ رکھتی ہے جو اپنے عہد شباب میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں، جو اپنے لہو اور اپنے پرجوش ولولوں کو جو بروئے کار لا کر آسماں تک مسخر کر لیتے ہیں، انہی کو تاریخ جو ہے یاد رکھتی ہے اور انہی کو ہمیشہ حوالے کے طور پہ دہرایا جاتا ہے۔ اب ضرورت کی ثمر کی ہے کہ اس کے لیے غیر معمولی جرت اور غیر روایتی طرز حیات کی ہے۔ جب کوئی نوجوان جو ہے غیر معمولی جرت کرے گا اور غیر روایتی طرز حیات اختیار کرے گا تو تبھی جو ہے اس کے اندر کابی روح جو ہے وہ بیدار ہوگی۔ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور پھر ایک جگہ اور دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور ایک اور شعر دیکھیے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یعنی عظمتوں کا حصول جو ہے تبھی ممکن ہے جب نوجوان اپنے غیر اخلاقی اعمال و افعال میں الجھنے کے بجائے غیر معمولی جرت، بے باکی اور عمل پہم کی ڈگر پر رواں رہیں، اور اس کے لیے ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے۔ انقلاب یعنی تبدیلی، جب تک وہ اپنے اندر مثبت تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک وہ کامیابیوں کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ یعنی تبھی آسمان کے ستاروں تک رسائی ممکن ہے جب وہ اپنا طرز حیات بدل لیں گے، جب وہ محنت کے عادی ہو جائیں گے، جب وہ اپنے اخلاق، اپنے افعال، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی راہ عمل جو ہے اس کو متعین کرنے کی، اس کا تعین کرنے کی جو ہے یہاں پہ شاعر ان کو، نوجوانوں کو تلقین کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کا ہم اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، بقیہ کے اشعار ہم انشاءاللہ
اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے اس کو مکمل کریں گے. اللہ حافظ. آج کا لیکچر جو ہے یہیں سے ختم ہو جاتا ہے.